أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب والذين اصطفينا من عبادنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارک سے پہلا کو ممبر، مبارک سے قرآن، مبارک سے تنزیل قرآن، مبارک سے تعویل قرآن، مبارک سے تشریح قرآن، مبارک سے حقیقت القرآن. مبارک سے کعبہ، مبارک سے زینت کعبہ، مبارک سے علت کعبہ، مبارک سے حقیقت الکعبہ. مبارک سے منصب توحید، مبارک سے منصب رسالت، مبارک سے منصب امامت، مبارک سے منصب عصمت. مبارک سے زید، مبارک سے پیش، مبارک سے زبر. مبارک سے اسرار مقام تہجد، مبارک سے اسرار مقام فجر. مبارک سے اسرار مقام ظہرین، مبارک سے اسرار مقام مغربین. مبارک سے یوم السبت، مبارک سے یوم الاحد، مبارک سے یوم التسنین. مبارک سے یوم التسنین، مبارک سے یوم الثلاثاء، مبارک سے یوم الاربعاء. مبارک سے یوم الاربعاء، مبارک سے یوم الخمیس، مبارک سے یوم الجمعہ. مبارک سے زینت الجمعہ، مبارک سے یوم الجمعہ، مبارک سے حقیقت الجمعہ. مبارک سے صاحب دعوت النبویہ، مبارک سے سعادت الحیدریہ، مبارک سے عصمت الفاطمیہ. مبارک سے علم الحسنیہ، مبارک سے شجاعت الحسینیہ، مبارک سے عبادت السجادیہ. مبارک سے مؤثر الباقریہ، مبارک سے اثار الجعفریہ، مبارک سے علوم القاظمیہ. مبارک سے حجج الرضویہ، مبارک سے جود التقویہ، مبارک سے نقاوت النقویہ. مبارک سے حربت العسکریہ. الاجل 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 یا مولا یا صاحب العصر والزمان. پھر سے درود بھیجیے محمد. بلند آواز سے ایسا درود پڑھیں کہ کچھ کہنے کو دل چاہ نہیں میرا. کثرت سجاد میں، اس بابرکت مجلس میں، اس بابرکت اشرے میں
آپ جیسے نفیس اور عارف مومنین کے سامنے صراط وراثت اور زیارت وارثہ پر آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ جہاں تک ہم کل پہنچے تھے کہ کائنات کے ہر نبی کی وراثت کا وارث ہونا یہ صرف حسین بادشاہ کو ذکر دیتا ہے۔ میرے مولا حسین آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم کے بھی وارث ہیں۔ جو بھی وارث ہوگا دینی، دنیاوی، روحانی، سماجی ہر اعتبار سے وہ جس کا وارث ہے اس سے بلند ہوگا، تخلیق میں بھی، گفتگو میں بھی، ہر لحاظ سے والا، تبھی تو وارث ہے۔ پہنچ رہی ہے دوستو آپ جو وراثت کی تکمیل کے مرحلے ہیں وہ ارتقا پذیر ہوتے ہیں، یعنی وراثت کا جو سینیریو ہے وہ ایک لمحے میں تو ختم نہیں ہوگا۔ کہاں ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ، کہاں کربلا میں اس کی تکمیل، وقت آیا، مدت ہوئی، درمیانی عرصہ ہوا، پہنچ رہی ہے دوستو۔ اب حسین آئے وارث سے آدم بھی، وارث سے نوح بھی، وارث سے ابراہیم بھی۔ آگے چلے ہم، کچھ لوگ کہتے ہیں وارث تھے حسین، اللہ کربلا میں بچا لیتا۔ مولا علی کو لاہور میں پکارتے ہیں، وہ تو کربلا کے ساتھ ہے، وہ آ کے مشکل کشائی فرما دیتے۔ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ ارے دوستو، امتحان اسی کو کہتے ہیں، دینے والا اور لینے والا دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز رہے۔ بڑا جملہ کہا ہے، جو مجلس سنتے ہیں وہ تو میرا ساتھ دے۔ امتحان کہتے ہی اسے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات دیکھا آپ نے ٹیچر جو ہے آپ کے محلے کا ہوتا ہے، جو امتحان لے رہا ہوتا ہے کسی سینٹر میں، لیکن اس کی تربیت ہے اور غرور سے ہے، جیسے وہ پہچان نہیں رہا آپ کو۔ ایجوکیشن کی مجبوری ہے، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی، اس نے ادب میں مجبوری کہہ رہا ہوگا، اس کی کیا مجبوری ہے؟ بچا لیتے مولا۔ بلکہ کسی دن بات ہو رہی تھی کہ بھئی نجف میں بمباری ہو گئی، مولا تو مشکل کشا ہے، اپنی دیواریں نہیں بچا سکے۔ ارے دوستو، سوچنے کا انداز غلط ہے، سوچنے کا انداز غلط ہے۔ اگر ہم علی کو کٹہرے میں لائیں گے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ کے گھر میں جو گولیاں برستی ہیں، جو اللہ کے گھر میں لاشیں گرتی ہیں، جو اللہ کے گھر میں خون ہوتا ہے، تو پھر اگر اس بنیاد پر علی مشکل کشا نہیں ہے تو پھر سوچنا پڑے گا اللہ بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر اللہ کو مشکل کشا رکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ اس کی صرف کا مظہر علی ہے، یہی مشکل کشائی ہے۔ پہنچ رہے ہو دوستو؟ اب اللہ بچا لیتا ہے۔ بھائی امتحان خاص لوگوں کے ہوتے ہیں، امتحان میں بے نیازی ہی تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ وہ بے نیازی کا ہی تو غرور ہوتا ہے جو فاصلہ پیدا کرتا ہے، جو رعایت نہیں دینے دیتا، جو نقل نہیں کرنے دیتا، چیٹنگ نہیں کرنے دیتا۔ پہنچ رہی ہے نا دوستو؟ اب ہوگا کیا؟ جب تک امتحان ہو رہا ہے بے نیاز رہیں گے، دینے والا بھی لینے والا بھی۔ جو بھی امتحان ختم ہو جاتا ہے، گھر میں آگے چائے پی رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھ میں کیا کہہ رہا ہو۔ اللہ لے رہا تھا امتحان، حسین دے رہا تھا، جب تک ہوتا رہا دونوں بے نیاز۔ اب جب ہو گیا تو قیامت تک فیصلہ ہو گیا، خدائی اس کی ہے، قبضہ حسین کا ہے۔ بول رہے ہو میرے ساتھ میں کیا کہہ رہا؟ پہنچ رہی ہے تمہارے صاحب، بچا رہے کیسے بچا لیتے؟ یہ بچانے کا، بھگانے کا، یہ سارے کام آپ کو بڑے باندر ہیں ماشاءاللہ۔ علی سے دور ہو جاؤ گے، سوال بھی مبہم ہو جائیں گے۔ اگر غیر مبہم زندگی چاہتے ہو، غیر مبہم نظریات چاہتے ہو، تو پھر غیر مبہم امام کے پاس آؤ، جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی لکیر نہ ہو، نہ شجرے میں کوئی کچی نہ ہو، نہ شجرے میں، نہ گفتار میں، نہ چلنے میں، نہ بیٹھنے میں، ایسی صراط مستقیم کا ذریعہ ہو کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بھئی یہ وراثت کے حقدار نہیں ہے۔ ہر قدم پہ حسین نظر آ رہے ہیں کہ یہ آدم چل رہا ہے، بیٹھتے تھے لگتا ہے نوح بول رہا ہے،
دکھاتے تو لگتا ہے یعقوب کی گفتگو ہے، جب موسیٰ دکھاتے تو لگتا تھا عیسیٰ اور موسیٰ کی معجزے ہیں. اب حسین قدم قدم پہ وراثت کا حق رکھے ہے. ایک جملہ سناؤ تاکہ گفتگو آگے بڑھے میری. ملعون یزید نے خط لکھا تھا انبیاء کے وارث کو. جب انبیاء کے وارث حسین نے خط کھولا، خط میں لکھا تھا ایک بیج بویا ہے حسین میں نے، درخت بن گیا ہے، وہ اس کو پھل لگ گیا ہے. جاگ رہے ہو مجلس میں؟ تھکاوٹ تو مجھے ہے، آپ میرے ساتھ جاگیں. حسین مولا میں نے بیج بویا ہے، درخت بن گیا ہے، پرورش کرتا رہا ہوں، اب اس کا پھل میں کھا لوں یا نہیں؟ ارے بولو حسین مولا کے ماننے والے بیٹھے ہو، اس کا پھل جائز ہے یا نہیں؟ ہم جیسے کو کھاتا تھا تو ہم کہتے تھے بھائی درخت کی بات ہے، پھل ہے، کھا لو. مولا کہتے ہیں میں نیتوں کو جانتا ہوں، میں شجروں کو جانتا ہوں، میں سلطوں کو جانتا ہوں، میں حیثیتوں کو جانتا ہوں، میں نیتوں کو جانتا ہوں. ارے ملعون یزید نے جو خط لکھا تھا وہ شجر کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ عصمت والے رشتوں کی بات کر رہا تھا کہ بیٹیاں پالی جاتی ہیں، بہنیں پالی جاتی ہیں، یہ جب جوان ہو جائیں تو کیا جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ وارث انبیاء ہے حسین، غیرت کا بھی وارث، ادب کا بھی وارث، طہارت کا بھی وارث. اب حسین کا جواب جو ہوگا وہی آدم کا جواب ہوگا، جو حسین کا جواب ہوگا وہی نوح کا جواب ہوگا، جو حسین کا جواب ہوگا یہی یعقوب کا جواب ہوگا، جو حسین کا جواب ہوگا وہی ابراہیم کا جواب ہوگا. مولا حسین کا جواب سنو گے مجلس سننے والوں؟ حسین کہتے ہیں ملعون جس درخت کی تم بات کر رہے ہو اس کی ٹہنی کو کاٹو، اگر پانی نکلے حلال ہے، خون نکلے حرام ہے. جس کو سمجھ آئی ہے وہ تو بات کرے مجھ سے. پہنچ گئی جگہ. ارے وارث بننا چھوٹی بات ہے، پھر انبیاء کا وارث. میں روز جملہ کہتا ہوں یہاں تو اپنے باپ کا وارث نہیں بنا جاتا. حسین آئے انبیاء کے وارث. بات آگے بڑھے اگر چاہتے ہیں آپ. السلام علیکم. زیارت وارث آگے بڑھ رہی ہے، مقامی ابدیت بلند ہو رہی ہے، تو آپ کا مقامی سخن اندر سخن بھی بلند ہونا چاہیے. جو بات آگے بڑھے گی. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. قربان جاؤں فکرے پر. موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام. موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، موسیٰ کے بھی، اس کی کلیمی کے بھی، یعنی منصب کے بھی وارث، ذات کے بھی وارث، اس کی کلیمی کے بھی وارث. اب کلیمی کا وارث بات تو بعد میں ہوگی، پہلے ایک نتیجہ تو عرض کر لیں ہم. وارث ہیں کلیمی کے. کلیمی کب ملی؟ جب کوہ طور پہ گفتگو ہوئی. یہی وجہ ہے. اور کون سا امتحان دیا؟ ہم کہتے ہیں کلیم اللہ، کلیم اللہ. تبھی اس کے علاوہ تو کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کچھ امتحان دیا ہو موسیٰ نے. بات کس سے کی تھی؟ یہیں سے تو وارث سمجھ آ رہا ہے. وارث وہ ہوتا ہے کہ جس کا وارث ہو اسے عہدہ وارث دے. کچھ نہیں پہنچ رہی ہے آپ تک. یعنی آدم نجی اللہ ہے تو جو وارث ہوگا وہ اسے نجی اللہ کرے گا. موسیٰ کلیم اللہ ہے، وارث جو ہوگا وہ اسے کلیم اللہ کرے گا. یہی تو سچائی کا رخ تھا کہ علی کہتے تھے کہ ہم وارث انبیاء ہیں. اسی وجہ سے جو نور دیکھا تھا موسیٰ نے وہ اللہ کا نہیں تھا، علی کی ولایت کا تھا. پہنچ رہی ہے دوستوں؟ سلامت. یہ حوصلہ افزائی. وراثت کی منتقلی دیکھتے جائیں. جو حسین کر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں کر رہے، وراثت کو لیے بیٹھے ہیں. بچوں کا نہیں سنا کرو، یہ آپ کے لیے ہے سب کچھ. موسیٰ جو کلیم اللہ ہے اس کا وارث ہے حسین. اچھا آزاد ہے موسیٰ کے پاس، سورے سانپوں کو نکل لیتا تھا. جو وارث ہے اس کے پاس بھی کسا ہے جسے عزاداری کہتے ہیں. ساری تحریکوں کو نکل جاتی ہے. سو گئے میرا خیال سے. ارے وارث کا تقابلی جائزہ تو لیتے جائیں. پورا 100 تحریک ابھرے. بکرا کی ہے، ججوں کی ہے، گنجوں کی ہے، کسی کی بھی ہے.
جاہلوں کی نہایا اور چھو رہا ہے. کھولو ٹی وی, دیکھو حسین کا معجزہ, کھولو اخبار, جاؤ دلی میں, جاؤ ریگستان میں, جاؤ شہروں میں, حسین کے علاوہ کچھ نظر آئے گا؟ بارش آئے پہنچ رہی ہے نا دوستوں. تو یہ عصائے حسینی ہے, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. عزاداری آج چکلا بھی لے کر یاد رکھیے گا. موسیٰ کے پاس عصا تھا, حسین کا عصا کون سا ہے؟ عزاداری. یہ عزاداری ہزار کو پہلی کو نکل لیتی ہے 1 منٹ میں. پوری دنیا حیران ہے اتنا پیسہ عزاداری میں خرچ. ارے شیعہ پاگل ہو جاتے ہیں, شکر کرو پاگل ہی ابھی ہوتے ہیں. ارے یہ تو وہ در ہے, یہ تو وہ در ہے, یہ تو وہ در ہے. پہنچ رہی ہے تک بات. یہاں تو بڑے بڑے مصحری ہو گئے, بڑے بڑے شافی مر گئے, کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا, کیا کہیں انہیں. یہ راز الہیہ ہے نا. مولا تو کہتے نہ تو سر الہیہ, ہم اللہ کے راز ہیں. راز یہاں تو نواز شریف کا راز 75 سال بعد آتا ہے باہر. جہاں تو کسی کے طیارے گرنے کا راز 100 سال بعد باہر آتا ہے. یہاں تو خزانوں کے راز نسلوں کی لڑائیوں کے بعد باہر آتے ہیں. اللہ کا راز آئیے, اللہ کا راز کون جانے گا؟ ہم اللہ کا راز ہیں, ہم اللہ کا راز ہیں. قدیمی کے بھی وارث, موسیٰ کے بھی وارث. پہنچ رہی ہے دوستوں آپ تک. حسین وارث سے موسیٰ کی حالات آگے بڑھ رہی ہیں. واحد وارث ہوتا ہے جو مقامی اندیت میں فائز ہے, تبھی وارث ہے. یعنی وارث وراثت کے بالکل قریب ہوتا ہے. پہنچ رہی ہے دوستوں. یعنی بعض وقت ہوتا ہے وارث دور بھی ہوتا ہے, بہت ذمہ دار ہو تو اسے کہتے ہیں تم میری وراثت کے نگران ہو. لیکن نگران ہو رکھتا ہے وراثت کا جس کا شجرہ چیک کیا ہو, آپ نے محبت سے اس کی ایمانداری چیک کی ہو. اب کائنات کی سب سے بڑی وراثت ہے محمد. اللہ نے بغیر دیکھے سمجھے ابو طالب کی گود میں ڈال دیا. کچھ تو چیکنگ ہوئی ہوگی نا. مقامی انویت پہ رہتا ہے. میں کسی مجلس میں جزوی ذکر کر چکا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا آج کو نہیں کروں گا. وارث وراثت کے بالکل پاس, اور جو مقصد وراثت ہے اس کے پاس بھی. میں آگے بڑھوں. قرب کی 4 درجے ہوتے ہیں. قریب ہونا, قرب ہونا. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ میں تیری شاعرہ کے قریب ہوں, تو یہ شاید قرب کی آخری منزل ہے. یہ پہلی ہے. بولو میرے ساتھ, یہ تو پہلی ہے, آخری نہیں ہے. پہلی ہے, آخری نہیں ہے. لیکن بات پھر کلیئر کرتے جاؤ. موضوع سے ہٹ کے جزوی باتیں کر رہا ہوں, کچھ پیغام بھی ملتے جائیں. کہیں میں تیری شاعرہ کے قریب ہوں, کہیں کہتے ہیں ہم تیری شاعرہ کے قریب ہیں, کہیں کہتا ہے ہم جان نکالتے ہیں, کہیں کہتے ہیں میں جان نکالتا ہوں, کہیں کہتے ہیں میں بادل برساتا ہوں, کہیں کہتے ہیں ہم بادل برساتے ہیں. نہیں پہنچ رہی ہے اب تک. کبیر کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں. ایک دہریہ مولانا کے پاس آیا, کہا آپ کے قرآن میں تضاد ہے. مولانا کہتے کیسے وارث قرآن کے سامنے کہہ رہے ہو, وراثت میں تضاد ہے. ایسے کہا مولا, کبھی اللہ کہتا ہے آپ کا رب میں یہ کرتا ہوں, کبھی کہتا ہے ہم یہ کرتے ہیں. مولا کے فرمان بھی سن لیں. مولا کہتے ہیں اپنے ابے کو آپ کہو, چچا کو آپ کہو, بڑے کو آپ کہو, اللہ کو تو کہو. اچھا مولا, انسانوں کو آپ کہیں, یہ اللہ سے تو میں اچھی کبھی لگتی, میں اللہ سے کیوں تو کرے. مولا کہ تم ادب سے اسے آپ کہو گے, لوگ شک میں کہیں گے 2-4 اللہ ہیں. بولے میرے ساتھ میں کیا پڑھ رہا ہوں, تو تم باہر کی درشا کے شک ختم ہو جائے. تو یہ کر دے, تو یہ کر دے. مولا فرمان ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے, کہیں اللہ کا خود کہتا ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں. عقیدہ ہے, کچھ برداشت کر بھی سکتے ہو. جب دیکھ رہے ہو عاشور کو, میرے معزز سامعین ایک جملہ ارشاد کرنے لگے ہیں مولا, اور مولا کا ارشاد کرتا جملہ ضائع مت کیجیے گا. مولا نے کہا تضاد نہیں ہے. جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں, اس سے مراد صرف اللہ ہے, اور جہاں یہ کہتا ہے ہم یہ کرتے ہیں, ہم 14 سال شریک ہوتے ہیں.
में ये बात? हैरान तो नहीं हो गया? मौला आपको कभी भी फज़ाइल अहले बैत में हैरान ना करे। अहले बैत की फज़ाइल में कभी आप हैरान ना हो, खुश हों। इस खुशी का नतीजा बड़ा खूबसूरत मिलेगा आपको आखिरत में पहुंचने के बाद। आप तक मैं आगे बढ़ूंगा चाहते हैं आप तो, ये आखिरी है कुर्ब की मंजिल। अच्छा जुमला कहे तो शायद आप कहें अल्लाह कि उस काम में जी हम शरीक होते हैं। हमारे बच्चे कह सकते हैं कि अल्लाह तो ला शरीक है। तो ये आशिक साहब क्या जुमला कैसे सजाद में कहे गए? दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आले मोहम्मद के मकतब का पैगाम पहुंचाने आया हूं मैं। याद रखिएगा, अल्लाह ला शरीक है, बेशक है, लेकिन जात में, अपनी जात में, सिफात में नहीं। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मिसाल दूं मैं आपको, यदि अल्लाह तो अल्लाह है और अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं हो सकता, उसकी सिफात में तो शरीक हो सकते हैं आप। और अगर उसकी सिफात अल्लाह है तो फिर रज़ाकुल अकबर कहो कोई दस्ता है अज़ान में, अल्लाह अकबर, अल्लाह रज़ाक भी तो अल्लाह ही है, तो रज़ाकुल अकबर। और अगर ये करोगे तो फिर अल्लाह का नाम एक और भी है, हमें वो ज्यादा अच्छी लगेगी ना। जब कहोगे अलीउल अकबर, सिफाती नाम है, अली है ना, अली नहीं पहुंची बात आप तक, आपकी मर्जी है। अली भी तो नाम है ना दोस्तों। कुछ बड़ी बातें बड़े आराम से सुन लेते हैं आप, बड़ा हौसला है आपका। मेरे पास आए, बात क्या हुई थी कि कभी कभी जमा का सीधा जो कुरान में आता है ना, जिक्र का लुत्फ लिया करें। उसमें आले मोहम्मद शरीक है सिफात में। अल्लाह की हर सिफत उसकी दलील आले मोहम्मद देंगे। पहुंच रही है ना दोस्तों? मिसाल दो मैं, ये नहीं बात अल्लाह कहता मैं सबको रिस्क देता हूँ। ज़ुहरैन के बाद अल्लाह की सिफात का मज़हर मौला अमीरुल मोमिनीन ने इशारा किया करते थे ऐसे। किसी ने पूछा मौला ये इशारा क्या करते हैं? हर ज़ोहर की नमाज के बाद मौला कहते हर सांस लेने वाली मखलूक को रिस्क देता हूँ। पहुंचती है। अच्छा अल्लाह कैसे रिस्क देता है? मौला कहते जैसे मैं दे रहा हूँ। जब पूछोगे वो क्या करता है, ये अंबिया बताएंगे वो क्या करता है, लेकिन जब पूछोगे वो कैसे करता है, ये आले मोहम्मद बताएंगे। नहीं पहुंच रही आप? ये बताएंगे क्योंकि ये मज़हर है। अल्लाह अपनी ज़ात में ला शरीक है, उनकी सिफात में आले मोहम्मद उसकी सिफत के मज़हर है। अल्लाह अदल है, अदल का होगा जनाब कायम आएंगे जब वो अदल करके दिखाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पहुंच रही है दोस्तों आप तक बात? मैं आगे बढ़ूं थोड़ा। तो जब भी जमाना सीखा है आले मोहम्मद अल्लाह की सिफात के ऐन मज़हर हैं। ठीक है, ये राजी होते हैं मेरे दोस्तों तो अल्लाह राजी होता है, ये नाराज होते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह की खुशी और उसकी नाराजगी का मयार ये है, इनको देखो, अगर ये राजी है तो वो राजी है, ये नाराज है तो वो नाराज है। कायनात में अल्लाह को अगर ब्लैकमेल करना है तो आले मोहम्मद का वास्ता दो। अरे पहुंच रही है आप तक बातें? क्या कह रहा हूं मैं? हाँ कुछ लेके जा रहे हो, सुमन बुकमन बैठे हुए हैं आप। अरे इधर आले मोहम्मद, हाँ आले मोहम्मद इन्हीं का सुनता ही नहीं है, इन्हीं का नाम सुनता है, आदत है उसे। मेरी बात पहुंच रही, उसे आदत है, जो लोगों की कदर नहीं करते उसमें बड़ा नशा होता है बाज होता है। जब से वो है इन्हीं का तो नाम सुनता है, कभी इनका नाम सुनने बैठ जाता है, कभी इनको इंशा करने बैठ जाता है, कभी इनको देखता है, कभी अपने आप को देखता है, कभी कहता है पहले किसको भेजूं, कभी अपनी तस्वीर को भेजूं या अपने अखलाक को भेजूं, अपनी रहमत को भेजूं या अपने जब्बार होने को भेजूं। पैगाम हो गया। मौला इमाम ज़माना कसरे सजाद वालों को आप सबको मौला जिंदगी दे, बस अकीदा कुछ दुरुस्त करते जाए ना। आदत है उनके नाम सुनने की। और वो तो
خوشی کے نام پہ ہوتا ہے. ایسی بات ہے ان کے نام بھی ان کے نہیں ہیں, یہ بھی اللہ کے ہیں. نہ ہو ان کے نام بھی اللہ کے نام ہے. دوستو سمجھنے کی کوشش کرو, وقت بہت قریب ہے. شروع میں بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کو, میری پوری ہو گئی ہیں. پیغام سنا کرو, مجلس میں بڑی دادیں مل رہی ہیں, ہر جگہ پہ داد کی ضرورت نہیں ہے, پیغام کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ آل محمد کی نصرت میں کچھ کر سکو. اب یہ ہو گیا عقیدہ. قرب جہاں سے بات کہیں اور نکل گئی تھی, قرب پہلی منزل ہے, آخری نہیں ہے. ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے منیر, یہی ہے نا. ایک دریا کو پار کیا تو میں نے دیکھا ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے حیرت سے دیکھتے رہتے ہیں. پہنچ رہی ہے دوستو, یہ حیرت بڑی عجیب ہے. نصیری علی کی ذوالفقار سے نہیں مرتا 72 مرتبہ, حیرت الہیہ سے مرتا ہے. ذوالفقار سے نہیں مرا, وہ حیرت اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی. میرے پاس آئے, موسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام, لیکن جو وارث ہے مقام الہیت پہ رہتا ہے, مقام قرب پہ نہیں. اب شرطیں ہیں اس کی بھی. یہ مقام الہیت کیا بلا ہے, آگے بڑھے گا شروع. مقام قرب پہلی منزل ہے. کسی مجلس میں جزوی بیان ہوا ہے, میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تب کہیں وراثت کے مالک ہو گئے گا. میری وراثت اور وارث بالکل اکٹھے ہوتے ہیں بلا فاصل. مجھے پوری کائنات میں, جیسے یہ معنی 2 انگلیاں کی ہے نا, مجھے پورے کائنات میں معصومین کی زندگی میں جس امام نے بھی یہ 2 انگلیاں جوڑی ہیں, جب بھی 2 انگلیاں جوڑ کے بات کی ہے, کوئی کائنات میں بات نہیں کی. یہی کہا ہے نبوت اور ولایت ایسے ہوتی ہے. مجلس ہی نہیں سن رہے آپ کا دھیان ہی نہیں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں. معصومین نے جب بھی ایسے کر کے بات کیا ہے, اس سے بات ہے نبوت اور ولایت بالکل ایسے ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں وارث اور وراثت بالکل ایسے ہے. مقام الہیت پہ پہنچو گے پھر کہیں بات نکلے گی جو کہ اگلی مجالس میں ہے. قرب پہلی منزل, یہ قرب ہے. قرب ہے. قرب کی تعریف کیا ہوئی؟ قرب سے کہتے ہیں جہاں فاصلہ ناپا جا سکے. میرے ساتھ بولو کہ اچھی بات ہے. قرب سے کہتے ہیں جہاں فاصلہ میجربل ڈسٹینس, وہ ہے قرب. قرب سے الگ ایک مقام ہے جسے مقام دنو کہتے ہیں. قرآن پڑھیے نا, جنتی لوگ جو ہیں مقام دنو پہ ہوں گے, ہاتھ بڑھائیں گے, جو بھی پھل ہے توڑ لیں گے, پھر وہاں پہ دوبارہ پھل آ جائے گا. یعنی مقام دنو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. قرب اسے کہتے ہیں جہاں فاصلہ ناپا جا سکے, اور مقام دنو سے کہتے ہیں جہاں ہاتھ پہنچ سکے. آپ تو لہجوں کو بھی نہیں سمجھتے, میں آگے جا رہا ہوں, معاف کیجیے گا. یہ مجالس میں آپ کو میں حرارت کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا ہوں, یہ پیار بھرے شکوے محسوس نہ کریں. بچہ آپ جاگتے رہے سردی میں. سلامت رہے آپ. قرب کسے کہتے ہیں دوستو؟ جہاں فاصلہ ناپا جا سکے. اور مقام دنو کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہاتھ پہنچ سکے. کسی نے مولا سے پوچھا تھا, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے پیئیں گے, تو مولا انہیں بشری حاجت بھی ہوگی کہیں؟ مولا نے کہا نہیں. مولا کیا باتیں کرتے ہیں آپ, اس کی کوئی مثال بھی ہے؟ مولا نے کہا تو 9 ماہ ماں کے شکم میں رہا, کھاتا پیتا تھا. بولے نا علی کی بات پہ تو بولو نا دوستو. سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے دوستو. اور دربار مقام دنو جہاں ہاتھ پہنچ سکے. 2 مقام ہو گئے. یعنی یہ میرا سمجھ لیں مقام قرب پہ آئے, یہ میرا بھائی جو ہے یہ مقام دنو پہ آ جائے. پہنچ گئی ہے دوستو. باتیں نہیں آپ مشکل تو نہیں ہو رہی. تیسرا مرحلہ ہے قرب کا, جو وراثت اور وارث کے مقام کا تعین کرے گا. اسے کہتے ہیں مقام لدن. قرآن پڑھیے گا, قرآن مقام لدن سے نازل ہوتا ہے. لیکن لدن کی مثال میں کیا دوں, لدن کی مثال کیا دوں؟ مجھے سامنے رکھ کے آپ نے یہ سب کچھ سننا ہے. قرب جہاں میرا فاصلہ ناپ سکوں,
دنو جہاں میں ہاتھ ملا سکوں. اب لطف کو میں کیسے ظاہر کروں؟ اس لباس کا جو مجھ سے تعلق ہے یہ مقام لطف ہے. یہ مقام قرب سے اگلی منزل ہے. قرب آ رہا ہے، دنو آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے. اب میں لباس تک پہنچ گیا. جو وارث ہے مقام اندیت پہ رہتا ہے. اندیت کیا بنا ہے؟ اندیت وہ مقام ہے یعنی نازلہ ناپنے کو قرب کہتے ہیں، ہاتھ ملانے کو دنو کہتے ہیں. لباس کی منزل ہے مقام لطف پر. اندیت پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے اندر سے. اتنی محنت کے بعد آپ کی خاموشی ہے. اندیت کہتے ہیں اندر سے جو اخراج باہر آتا ہے مقام اندیت. پاک مولا توحید کی اندیت میں رہتے ہیں. اندیت کیسے سمجھاؤں؟ میں علم نہیں ہوں. اندیت سمجھاؤں؟ کسی نے مولا سے پوچھا آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کہا سورج نکلتے دیکھا ہے کبھی؟ کہا مولا دکھلا ہے. پاک لوگ فرماتے ہیں سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں ان کرنوں کا جو سورج سے واسطہ ہے وہی آل محمد کا اللہ سے واسطہ ہے. کرنیں سورج نہیں ہوتی، سورج کرنیں نہیں ہوتا. ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ اہل بیت نہیں ہے. لیکن سبب قرآن کے بتاؤ اس فرق کے باوجود جب شعائیں واپس جاتی ہیں کس کے اندر جاتی ہے؟ آپ کی مرضی ہے میں کیا پڑھوں گا. جو توحید کے صحن میں مقام اندیت پہ ہو وہ ہے آدم کا وارث، وہ ہے نوح کا وارث، وہ ہے ابراہیم کا وارث، وہ ہے موسیٰ کا وارث. اور جب موسیٰ کا چلے کہاں سے بات چلی؟ موسیٰ 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 یہ موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی آپ ہزاروں بجارے سنتے ہیں، کبھی کبھی آپ کا بھی امتحان لیں. موسیٰ موسیٰ مجھے معاف کیجیے جی خیر ہو آپ کی. یہ جو موسیقار آپ فرما رہے ہیں وہ فارسی میں ہے. اس کا معنی ہے بال، وہ صحیح ہے. لیکن یہ جو موسیٰ ہے اس وقت فارسی نہیں ہے جہاں سے یہ موسیٰ ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں جو عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو. یہ وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ کو آسیہ نے دیکھا تھا. ارے آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے تب میں پتہ نہیں کیا کیا کہوں آپ سے. موسیٰ پانی درخت، یہ درخت پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں ہیں. موسیٰ کو درخت بڑے ملتے ہیں. بولے میرے ساتھ میں کیا کروں آپ کو. یہ پڑھا بھی ملتا ہے درخت کے سائے میں، یہ باتیں بھی کرتا ہے تو جھاڑیوں میں کہیں. ہاں درختوں سے بڑا پیار ہے موسیٰ کو. کلیمی یہ بھی وارث حسین ہے. میرے پاس وقت نہیں ہوتا ایک گھنٹے میں انسان کیا کیا کرے. لیکن آپ اگر میرا ساتھ دیں تو گھنٹے میں کافی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ میرا ساتھ نہیں دیتے. چلیے اگلے 6 دن بڑے اہم ہیں ہمارے لیے. موسیٰ جس کے وارث حسین ہیں. طوفان نوح آیا تھا نا، تو یہ موسیٰ والا جو مقام ہے اسی کو مقام چوتھی کہتے ہیں. مولا بہتر جانتے ہیں، روایات مختلف ہیں. موسیٰ کی کلیمی کے بھی مولا حسین وارث ہیں. موسیٰ وہ نبی ہے سب سے زیادہ ذکر جس کا قرآن میں ہے، اور انبیاء کے بھی تذکرے ہیں لیکن موسیٰ کا سب سے زیادہ ہے. وہ نظام نبی، صاحب شریعت نبی. نجومیوں نے کہا فرعون کو دیکھو تیرا تخت و تاج لٹنے والا ہے، ایک بچہ آنے والا ہے اڑا دے گا سب کچھ. کہا نہیں بچہ پیدا ہی نہ ہو، قتل کرو. 60,000 قتل ہوئے. مزہ لو گے لطف لو گے. ارے میں حیران ہوں، بیٹیاں ماتم کر رہی ہیں، باپ رو رہے ہیں، مائیں جو ہے وہ پرسا کر رہی ہیں ہمارے بیٹے مار دیے. 60,000 قتل ہو گئے. روز 5,000 قتل ہو رہے ہیں. نہ عذاب الہی آ رہا ہے، نہ قتل کرنے والوں کے ہاتھ شل ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے قتل ہو رہے ہیں. بھائی اللہ تو نجومیوں کو بے خبر رکھ کے موسیٰ کو لے آ. کہانی یہ میری مشیت ہی نہیں ہے، میں اعلان کر کے بھیجتا ہوں چاہے آدم ہو یا مہدی ہو.
पहले ऐलान करता हूं फिर भेजता हूं, उठाओ जितना उठ सकते हो, फरौन का तख्त जितना बुलंदी से गिरेगा, मूसा को भेजने का उतना ही लुत्फ आएगा। पहुंच रही है दोस्तों, आप तक क्या नहीं है। 60,000 कत्ल हो गए, मूसा फिर भी आ गए, और यही फिर भी आ गए, यही तो वारस करेगा। हुसैन वारस है मूसा कलीमुल्लाह के। इक़्तिदार भी यजीद के पास, कलम भी यजीद के पास, लौटक भी यजीद के पास, रानी भी यजीद के पास, सल्तनत भी यजीद के पास, दौलत भी यजीद के पास। नाम किसका है? हुसैन का। आगे रहती है हकीकत, आगे रहती है। मूसा फिर भी आ गए, देखता है उसके घर में आए, उसके शिकम में आए, सहने शिकम में। आसिया ने कहा बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ताला लगा था, वक्त खत्म होता जा रहा है। हुसैन मूसा के वारिस हैं, ताला नहीं खुलेगा। ताला खोलने के लिए ईमान जरूरी है। ईमान होगा तो या ताला खुलेगा या ताले का दर खुलेगा। ये ईमान चाबी होता है इसकी। मैं इंशाल्लाह ये अभी सफर हमारा जारी है, लेकिन अभी आदम, नूह, इब्राहिम, अब मूसा पे हैं आज। कल ये सिलसिला और बढ़ता जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए तक कुछ ना कुछ लेके जाए। हुसैन वारिस कलीम, आदम के भी, नूह के भी, इब्राहिम के भी, मूसा के भी। लेकिन एक अजीब सी बात करूं, मूसा का संदूक है, कहा नारे डालो, संदूक में डालो। हमने मूसा की मां पे वही की, सुन रहे हैं? बस इसमें तफसील में मैंने नहीं जाना। मूसा की मां पे भी वही हुई है। अभी वही पे मेरा चल रहा है, जमील हुसैन में वहां तफसील में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जुमला जरूर कहूं। आज सवाल तो करें अल्लाह से, ये मूसा की मां तो ना नबी है, ना हुज्जत है, ना इमाम है, इस पे क्यों वही? कहा कि मेरे खास बंदे होते हैं, उनकी माओं पर वही करता रहता हूं मैं। पहुंच रही है तक बात। अब जो वारिस होगा, अरे मूसा की मां पे वही, तो वारिस की मां पे वही क्यों नहीं? अरे जो वारिस है वो बदरजा ऊला हकदार है, बल्कि मूसा पे वही आ रही है, वारिस वही भेज रहा है, वारिस वही इनके जरिए ही से तो होगी। पहुंच गया दोस्तों। तो मूसा की तमाम तर कलीमी, तमाम तर तकल्लुम, तमाम तर निफासत, तमाम तर गुफ्तार के वारिस हैं मौला हुसैन। और जब मौला हुसैन वारिस होंगे तो फिर इस शान से जाएंगे करबला, फिर इस शान से जाएंगे कि वारिस अंबिया आ रहा है। फिर वो 72 भी लाखों को शर्मा देंगे, क्योंकि वारिस का आनंद नजर आता है। फिर आदम ने भी देखा हुसैन करबला कैसे आए, फिर नूह ने भी देखा करबला हुसैन कैसे आए, फिर इब्राहिम ने भी देखा कि हुसैन करबला कैसे आए। तमाम अंबिया खड़े हैं, लेकिन हुसैन कह रहे हैं देखो ये अकबर कारनामा भी देखो, मैं तेरा वारिस हूँ। वारिस जो होता है वो ना किसने काम करता, ना उसके घराने में आंखों पे पट्टी बंधती है, ना उसके घराने में बच्चों की टांगों पर रस्सी बांधी जाती है, क्योंकि हुसैन वारिस अंबिया है। इब्राहिम का दुख और है, वहां उसने सब्र किया है, जहां करबला में शुक्र किया है। जुमलों की कदर भी करें और मसाइब भी सुने। अरे मूसा इब्राहिम वो हैं जो सब्र करते हैं, अरे ये शुक्र करते हैं। सब्र और शुक्र में बड़ा मरहला है। सब्र करना और मकाम है, अली अकबर देकर भी शुक्र करना ये और मकाम है। ये मकाम शुक्र वाले हैं क्योंकि वारिस हैं। और अजादारों जब करबला में हुसैन गए, मैं क्या करूं? मसाइब में मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं मसाइब में कुछ कर नहीं सकता। मालिक मुर्शिद का हुक्म है, जो है वही पेश कर देता हूं। डर लगता है फजाइल में तहकीक करते हुए कहीं कुछ लर्जा आ जाए, शायद मौला बख्श दे। मसाइब में मुझ में जुर्रत नहीं होती कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने मसाइब में बड़ी तहकीक की है। जो है उसी तरह पहुंचने चाहिए। अगर कब्र हुसैन है दिल में तो फिर तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, हुसैन की एक बेटी है जिसका नाम सोहरा है। 2 जुमले कहने हैं और मैंने बेटा छोड़ देना है। जानते हो जनाब सोहरा को? ये वो है जिसके पास 40 घरों की, हवेलियों की चाबियां थी।
اللہ جانے 8 سال کی بچی ہے، 40 گھرانوں کی چابیاں کہاں سنبھالتی ہوں گی۔ حسین کی یہ وہ بیٹی ہے کہ جب سنا میرا نام کربلا کے راہیوں میں نہیں ہے، پاک بی بی زینب کے پاس پہنچی، کہا پھپھی جب سکینہ جا رہی ہے، جب علی اصغر جا رہا ہے، جب اولو محمد جا رہے ہیں، تو وہ سغرا کو مدینے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک جملہ کہوں دوستو، سب سے بڑی وجہ یہ تھی پاک بی بی کو کربلا نہ لے کے جانے کی، تو رونا چاہتے ہیں کہ جناب سغرا کا نام ہی فاطمہ نہیں تھا، پاک بی بی کی صورت بھی فاطمہ جیسی تھی۔ اب سوچو یہ پاک بی بی کیسے رہی ہوگی، کیسے رہی ہوگی؟ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، پاک بی بی عباس کو مل رہی ہے، علی اکبر کو مل رہی ہے، علی اصغر کو پیار کر رہی ہے، جناب اولو محمد کو مل رہی ہے۔ عزادارو جب قافلہ چلا گیا ہے تو عاشور سے پوچھو جناب سغرا کہاں رہی، کہاں رہی، کیا کرتی رہی؟ مولا کے منبر کی قسم ہے جہاں علی اکبر اپنے پاؤں کے نشان چھوڑ گئے تھے وہاں جناب سغرا اپنا رخسار رکھ کے یہی کرتی رہتی تھی، اکبر میں مدینے میں کبھی رسول کی قبر پہ جاتی ہوں، کبھی میں تیرے نقش پا کو چومتی ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ ہے جناب سغرا۔ جناب سغرا روتی رہتی ہیں، عرب کا رواج تھا نا، قاصد گزرتے تھے، کہا پاک بی بی تیرا بابا تیرا خاندان کربلا میں ہے، مجھ بھیجنا چاہتی ہو؟ کہا میرا خط لے کے جاؤ۔ جانتے ہو جناب سغرا نے خط لکھا، میں نے کچھ نہیں پڑھنا، 2 جملے سنانے ہیں جو رونے آئے ہیں مولا کی مجلس میں، جو روایتیں کہتی ہیں کہ حسین مولا کے غم میں رونا بڑا ثواب ہے۔ ان غریبوں کی کہانی سن کے جو روتے ہیں تمہارے آنسو کو پاک مولا فرماتے ہیں روح قدوس فرشتے صاف کرتے ہیں، تمہارا شکریہ کوئی قوم زمان ادا کرتے ہیں، تمہیں جناب سیدہ دعا دیتی ہیں۔ عزادارو یہاں پر بخیلی مت کیا کرو، یہ پاک مولا کی اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ عزادارو جناب سغرا نے خط شروع کیا ہے، کہا میرے بابا کو دے کے آؤ گے؟ کہا وہیں جا رہا ہوں، دعا کرو حسین سلامت ہو، دعا کرو علی اکبر سلامت ہو، دعا کرو میرے مولا عباس سلامت ہو۔ عزادارو جو رونا چاہتے ہو پہلا جملہ سنو گے جناب فاطمہ سغرا نے کیا لکھا ہے، اب بتانے مسائل کون سمجھتا ہے۔ جناب پاک بی بی فرماتی ہیں بابا حسین میں سغرا ہوں خط لکھنے والی، میں تیری وہ بیٹی ہوں جو بچپن میں ضعیفہ ہو گئی ہے، جو بچپن میں ہی ضعیفہ ہو گئی ہے۔ ارے عزادارو جملے کو سمجھو، میں بچپن میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے عباس نظر آتا ہے، نہ مجھے حسین نظر آتا ہے، میں جنگل میں بھٹکتی رہتی ہوں، میرا اکبر کہاں چلا گیا ہے؟ دوستو جب یہ خط کربلا میں پہنچا ہے سب شہادتیں ہو چکی ہیں، جناب سغرا کا قاصد پہنچا ہے، واحد مولا حسین نے کربلا میں مولا حسین کو کہا کہ آپ کی بیٹی کا خط آیا ہے۔ اللہ جانے خط لانے والا فرشتہ تھا، جن تھا، قاصد تھا، پاک مولا کی عظمت کی قسم خط کے نیچے لکھا تھا بابا یہ خط واپس بھیج دینا، آخر